بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول عمران سیریز بلیک فیدر، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ باس، یہ درست ہے کہ ہماری تنظیم کا جاسوسی وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے ممبرز جاسوسی کھیل جانتے ہیں، مگر میں یہ بات پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارا ہر ممبر ہمارے مقصد کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ ہمارا پلان کبھی فیل نہیں ہوتا اور نہ ہی اس بار ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ گارڈ آف آنر لیتے ہوئے ہمارا شکار راہ عدم کو پہنچ چکا ہوگا، اس لیے آپ قطعاً فکر نہ کریں۔ کراس باس نے حوصلہ مندانہ لہجے میں جواب دیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مگر اس کے لیے ہمیں کچھ حفاظتی اقدامات کرنے پڑیں گے تاکہ ہم اپنے مشن کی کامیابی سے پہلے پاکیشیا کے جاسوسوں کی نظروں میں نہ آئیں۔ ہم نے ہیڈ کوارٹر تو چھوڑ ہی دیا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ مشن کی کامیابی تک ہم روپوش ہو جائیں۔ تم نے ہر شخص کے ذمے اس کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، چنانچہ اب سامنے آنے یا ہیڈ کوارٹر بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب بکھر جاتے ہیں اور وقت پر پلان کے مطابق تمام کام خود بخود مکینکی انداز میں ہوتے چلے جائیں گے۔ اس طرح وہ جاسوس ہمیں تلاش نہیں کر سکیں گے، اور جب ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم بعد میں ان سے بھی نپٹ لیں گے۔ فی الحال ہمیں اپنی تمام توجہ مشن پر مرکوز رکھنی چاہیے۔ چیف باس نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا خیال درست ہے جناب، ہمیں آپس میں رابطہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے رکھنا چاہیے اور خود بکھر جائیں۔ اس طرح وہ جاسوس ہمارے راستے میں نہیں آ سکیں گے۔ کراس باس نے اس کی تجویز کی تائید کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر ابھی یہ کوٹھی بھی چھوڑ دو اور تمام ممبرز کو تفصیلی ہدایات دے دو۔ ٹرانسمیٹر پر بھی کوڈ ورڈز استعمال کرو، چیف باس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ کراس باس کوئی جواب دیتا، اچانک کمرے میں سیٹی کی تیز آواز گونج اٹھی اور وہ دونوں چونک پڑے۔ چیف باس نے دروازہ کھولا اور ایک ممبر ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ باس، نمبر 20 فرار ہو گیا ہے۔ ہم اسے واپس بھیجنے کے لیے ایئرپورٹ لے جا رہے تھے کہ وہ اچانک چوک پر گاڑی کا دروازہ کھول کر اتر گیا اور پھر دوڑتا ہوا ہجوم میں غائب ہو گیا، نوجوان نے تیز لہجے میں بتایا۔ کراس، جس قیدی کی لاش ملی تھی وہ کہاں ہے؟ اچانک چیف باس نے پوچھا۔ سر، وہ تو ہم نے جلا دی تھی، کراس باس نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ فراڈ کھیلا گیا ہے۔ نمبر 20 اصلی نہیں تھا، وہ نمبر 20 کے بھیس میں کوئی جاسوس تھا۔ ہمارے ممبر کو بھاگنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ ہماری گرفت سے نہیں بچ سکتا، چیف باس نے الجھن آمیز لہجے میں کہا، اور کراس باس بھی اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے باس، پھر ابھی کیے گئے فیصلے پر عمل درآمد فوری ہونا چاہیے، ورنہ ہم نقصان اٹھائیں گے۔ چلو اٹھو، چیف باس نے کہا، اور پھر وہ دونوں کمرے سے باہر آ گئے۔ چیف باس تو اسی وقت کار میں سوار ہو کر چلا گیا، جبکہ کراس باس نے تمام ممبرز کو اکٹھا کر کے انہیں اچھی طرح چیک کیا کہ کہیں کوئی ممبر جعلی تو نہیں ہے۔ اطمینان ہونے پر انہیں تفصیل سے ہدایات دیں اور پھر ایک ایک کر کے وہ سب کوٹھی سے رخصت ہو گئے۔ عمران کے چہرے پر چٹانوں کی سی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ بلیک فیدر تنظیم کے تمام ممبران گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکے تھے، اور آج دوپہر کو وزیر اعظم یہاں پہنچنے والے تھے۔ عمران کو قطعاً کوئی علم نہیں تھا کہ مجرموں نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے کیا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ چونکہ وزیر اعظم کے حفاظتی انتظامات کوہستان کی انٹیلیجنس اور سیکرٹ سروس کے ذمے تھے، اس لیے عمران ان میں مداخلت بھی نہیں کر سکتا تھا، اور کوہستان کی سیکرٹ سروس اور انٹیلیجنس جس معیار کی تھی وہ بھی عمران اچھی طرح جانتا تھا۔ اس لیے اس وقت اس کا ذہن شدید الجھن کا شکار تھا۔ اس کے ذہن میں کوئی ایسا حل نہیں آ رہا تھا جس پر عمل کر کے وہ بلیک فیدر تنظیم کا مشن ناکام بنا دیتا۔ اب اس کے سوا اور کیا صورت تھی کہ وہ یہاں کی سیکرٹ سروس کے سربراہ سے ملاقات کر کے حفاظتی انتظامات کے متعلق معلوم کرتا، اور پھر کوئی خود ایسا پلان بناتا جس سے وہ وزیر اعظم کی حفاظت کی طرف سے مطمئن ہو سکتا۔ چند لمحے سوچ بچار کے بعد آخر اس نے ٹیلی فون اپنی طرف کھسکایا اور ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جلد ہی رابطہ مل گیا۔ ہیلو، میں علی عمران بول رہا ہوں،
सर तारिक से बात कराएं। इमरान ने इंतहाई बावकार लहजे में मुखातिब होकर कहा। सर तारिक मसरूफ़ हैं जनाब। दूसरी तरफ से कोहिस्तानी सीक्रेट सर्विस के सरबराह सर तारिक के पीए की आवाज़ सुनाई दी। मैं पाक-एशिया सीक्रेट सर्विस का स्पेशल नुमाइंदा बात कर रहा हूँ, बात कराओ उनसे। इमरान ने पहले से ज़्यादा सख्त लहजे में कहा। पीए ने इस बार बौखलाते हुए कहा, बेहतर जनाब, 1 मिनट होल्ड कीजिए। और फिर एक लम्हे से भी कम अरसे में दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ सुनाई दी। हेलो, तारिक स्पीकिंग। अली इमरान स्पीकिंग फ्रॉम पाक-एशिया सीक्रेट सर्विस। आपसे इंतहाई ज़रूरी बात करनी है। इमरान ने संजीदगी से जवाब दिया। ओह अली इमरान, क्या आप कोहिस्तान से बात कर रहे हैं? इस बार सर तारिक के लहजे में बेहद इश्तियाक था। कोहिस्तान से नहीं, सर तारिक से बात कर रहा हूँ। इमरान का जहन अचानक पटड़ी से उतर गया। ओह, मेरा मतलब था कि क्या आप कोहिस्तान में मौजूद हैं? सर तारिक ने हंसते हुए कहा। अगर आपको एतराज़ हो तो वापस चला जाऊं? इमरान ने बदस्तूर पहले वाले लहजे में जवाब दिया। अरे अरे नहीं, बल्कि मुझे तो खुद आपसे मिलने का बेहद इश्तियाक था। मैंने आपकी बहुत तारीफ़ें सुनी हैं। आप कहाँ ठहरे हुए हैं? सर तारिक ने हंसते हुए जवाब दिया। होटल लालाजार में। इमरान ने कहा। ठीक है, मेरा आदमी आपको अभी पिकअप करेगा। मुझे तो आपसे मिलने का बेहद इश्तियाक था। सर तारिक ने जल्दी से जवाब दिया और इमरान ने मुस्कुराते हुए रसीवर रख दिया। उसे कदरे इत्मीनान हो गया था कि अब सर तारिक उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। इस तरह वो अपनी मर्जी से हिफाजती इक़दामात मुरतब करेगा। और फिर थोड़ी देर बाद अपनी चेकिंग कराने के बाद वो सर तारिक के सामने बैठा हुआ था। सर तारिक गंजे सर के उधेड़ उम्र शख्स थे। आंखों से जहानत के साथ साथ बर्बरियत भी नुमायां थी। चेहरे पर पड़ी हुई आड़ी तिरछी लकीरें उसके तजर्बाकार होने की दलील थी। आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई है। यकीन कीजिए, मुझे आपसे मिलने का बेहद इश्तियाक था, मगर मुल्कों के ताल्लुकात रास्ते में हाइल थे। सर तारिक ने इंतहाई खुश इखलाकी से कहा। कमाल है, लोग तो ताल्लुकात की बिना पर मिलते हैं। आप ताल्लुकात होने के बावजूद मिलने से कासिर थे। इमरान ने इंतहाई मासूमियत भरे लहजे में कहा। आपके मुतल्लिक जो कुछ सुना था बिल्कुल दुरुस्त है। सर तारिक ने हंसते हुए जवाब दिया। अच्छा, अब कुछ संजीदगी से बातें हो जाएं, क्योंकि वक्त बेहद कम है और काम का सिलसिला न जाने कहाँ तक फैला हुआ है। इमरान ने संजीदगी से कहा, और शायद ये इमरान की ज़िंदगी में पहला मौका था कि वो खुद दूसरे को संजीदगी की तलकीन कर रहा था। मैं आपका मकसद समझता हूँ, आप कतन बेफिक्र रहें। हमने वज़ीर आज़म की हिफाजत के लिए खसूसी इंतज़ामात किए हैं। सर तारिक ने उसकी बात का फौरी जवाब देते हुए कहा। हो सकता है कोई तंजीम इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म पर कातलाना हमला करे। इस नुक्ता नज़र को सामने रखते हुए आपने क्या हिफाजती इक़दामात किए हैं? इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। मैंने इसी नुक्ता नज़र को सामने रख कर तमाम इक़दामात किए हैं, और आप कतन बेफिक्र हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो मुजरिम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। सर तारिक ने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। तो इसका मतलब है मेरा यहाँ आना फजूल ही साबित हुआ। मैं तो ये सोचकर यहाँ आया था कि कोहिस्तान की सीक्रेट सर्विस के साथ मिलकर हिफाजती इक़दामात के मुतल्लिक ताउन करूँगा। X2 ने खसूसी तौर पर मुझे भेजा था। आपको X2 का पैगाम भी मिल चुका होगा। इमरान ने कदरे अफसुर्दा लहजे में कहा। मुझे पैगाम मिल गया था। आप अफसुर्दा ना हो। वज़ीर आज़म के दौरा तक आप अपने साथियों समेत हमारे साथ रहें, और अगर आप किसी किस्म के खसूसी इक़दामात करना चाहें तो या हिफाजती इंतज़ामात में कोई तब्दीली करना चाहें तो कोहिस्तानी सीक्रेट सर्विस आपके साथ मुकम्मल ताउन करेगी। सर तारिक ने इंतहाई फ़राख दिली से कहा, और इमरान दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा, क्योंकि वो भी यही चाहता था, मगर चूंकि बराह रास्त ऐसा कहना वो मुनासिब नहीं समझता था, इसलिए उसने बिलवास्ता बात की थी, और उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक सर तारिक ने वही कुछ कह दिया जो वो चाहता था। आपकी इस फ़राख दिलाना पेशकश के लिए मैं मशकूर हूँ। आप हिफाजती इंतज़ामात की तफसीलात से मुझे आगाह करेंगे? इमरान ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ। सर तारिक उठ खड़े हुए और फिर वो आगे पीछे चलते हुए दफ्तर से मुल्हिका एक छोटे से कमरे में पहुंच गए। सर तारिक ने उसका दरवाज़ा बंद करके उसे लॉक किया और फिर कमरे में रखी हुई अलमारी से सुर्ख रंग की एक फ़ाइल निकाल कर इमरान के सामने रख दी। इमरान ने कुर्सी घसीटी और फिर वो फ़ाइल के मुताले में गर्क हो गया। सर तारिक करीब बैठा खामोशी से सिगार फूंकता रहा। उसके लबों पर तंज़िया सी मुस्कुराहट थी। काफ़ी देर बाद इमरान ने सर उठाया
تو اس کے چہرے پر تحسین کے آثار نمایاں تھے۔ واقعی سر طارق نے ایسے انتظامات کیے تھے کہ مجرموں کا داؤ لگانا ناممکن تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ عمران یہ بھی جانتا تھا کہ اقدامات کا نقشہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس پر عمل کرنے والی ایجنسی کا تعاون بھی ضروری ہے۔ کسی بھی جگہ پر معمولی سی کوتاہی مجرموں کے لیے سنہری موقع مہیا کر سکتی ہے۔ واقعی آپ نے بے حد اچھے انتظامات کیے ہیں، ان میں ترمیم مناسب نہیں ہے، عمران نے سر طارق سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں نے اپنی دانست میں ہر قسم کے انتظامات کر رکھے ہیں، سر طارق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، آپ ایسا کریں کہ مجھے اور میرے 3 ساتھیوں کے لیے خصوصی اجازت نامے ایشو کر دیں تاکہ کسی بھی جگہ اگر ہمیں مداخلت کرنا پڑے تو آپ کی سروس ہمارے ساتھ تعاون کرے، عمران نے سر طارق سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی 4 اسپیشل اتھارٹی کارڈز ایشو کر دیتا ہوں، سر طارق نے جواب دیا، اور پھر وہ اٹھ کر دوبارہ پہلے والے دفتر میں آ گئی۔ سر طارق نے میز کی دراز سے 4 کارڈ نکالے۔ یہ کارڈ سفید رنگ کے تھے، ان کے کونے میں سرخ رنگ کا کراس بنا ہوا تھا۔ سر طارق نے اس پر دستخط کیے اور پھر چاروں کارڈ عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لیجئے، اور ہاں، وزیر اعظم آج شام پہنچنے والے ہیں، اگر آپ اس دوران مجھ سے رابطہ رکھیں تو ہو سکتا ہے کسی مرحلے پر آپ کا اور میرا مشترکہ ذہن کام آ جائے۔ مشترکہ ذہن تو شادی کے بعد بھی نہیں بنتا، بھلا میرا اور آپ کا ذہن کیسے مشترکہ ہو سکتا ہے؟ عمران نے بڑی معصومیت سے جواب دیا اور سر طارق بے اختیار ہنس پڑے۔ پھر عمران سر طارق سے اجازت لے کر ہیڈ کوارٹر سے باہر نکل آیا۔ عمارت سے باہر آ کر اس نے ٹیکسی لی اور پھر ٹیکسی ڈرائیور کو ہوٹل لالا زار چلنے کے لیے کہا۔ سر طارق سے ملنے کے بعد گو اس کا ذہن کسی حد تک مطمئن ہو گیا تھا، مگر اب بھی اس کے ذہن میں ایک کانٹا سا کھٹک رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ کہیں نہ کہیں خرابی ضرور ہے، مگر یہ خرابی اس کے لاشعور سے شعور میں منتقل نہیں ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے بڑی باریک بینی سے کمرے کا جائزہ لیا، مگر جلد ہی اسے اطمینان ہو گیا کہ اس کی عدم موجودگی میں کوئی کمرے میں داخل نہیں ہوا۔ چنانچہ دروازہ بند کر کے وہ اطمینان سے صوفے پر بیٹھ گیا، اور پھر اس نے ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی کی چابی کو مخصوص انداز میں دبا کر کھینچا۔ اس کے ساتھ ہی ڈائل پر موجود 12 کا ہندسہ تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ ہیلو ہیلو، عمران سپیکنگ، کم آن دا لائن، اوور، عمران نے گھڑی کا بٹن دباتے ہوئے کہا۔ اس کے فوراً بعد ہی 11 کا ہندسہ بھی جلنے بجھنے لگا اور گھڑی میں سے باریک سی آواز سنائی دی، یس صفدر سپیکنگ، اوور۔ صفدر، اس وقت تم کہاں موجود ہو؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ میں اور کیپٹن شکیل ہوٹل سٹار میں موجود ہیں، اوور، صفدر نے دوسری طرف سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم 15 منٹ بعد اعظم چوک کے ٹیکسی سٹینڈ کے قریب پہنچو، ہمیں اب ایکشن میں آ جانا چاہیے۔ میں وہاں تمہیں اسپیشل اتھارٹی کارڈ دوں گا جس کے تحت ایمرجنسی کے وقت تمام مقامی سیکرٹ سروس اور پولیس کا تعاون حاصل کر سکتے ہو، اوور، عمران نے انتہائی سنجیدگی سے اس کو ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم پہنچ جائیں گے، میں نمبر 30 میک اپ میں اور کیپٹن شکیل نمبر 61 میک اپ میں ہوں گے، اوور، صفدر نے جواب دیا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، عمران نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بٹن کو کھینچ کر رابطہ ختم کر دیا۔ پھر اس نے گھڑی سوئیوں میں مخصوص ہندسوں پر سیٹ کر کے ایک بار پھر بٹن دبایا، اور اس بار 12 کا ہندسہ جلنے بجھنے لگا۔ چند لمحوں بعد ہی گھڑی کے درمیان میں سبز رنگ کا نقطہ چمکنے لگا۔ ہیلو ہیلو، ٹائیگر سپیکنگ، اوور۔ دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی، عمران سپیکنگ، تم ہوٹل لالا زار پہنچ جاؤ، تمہیں میری نگرانی کرنی ہوگی۔ ایمرجنسی کے لیے میں ایک کارڈ تمہاری جیب میں ڈال دوں گا، اس کارڈ کے ذریعے تم کوہستانی سیکرٹ سروس اور پولیس کا تعاون حاصل کر سکتے ہو، عمران نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، میں ابھی پہنچ رہا ہوں، اوور، ٹائیگر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ تم نے کوئی کار انگیج کر لی ہوگی، اوور، عمران نے پوچھا۔ یس باس، آپ کی ہدایات کے مطابق میں نے مضافاتی علاقے سے ایک کار چوری کر کے اس کی نمبر پلیٹیں بدل دی ہیں، اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، 10 منٹ بعد تم ہوٹل پہنچ جاؤ، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، اور پھر بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد وہ اٹھا، اس نے میک اپ کیا اور لباس تبدیل کر کے وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ ہر قسم کے اقدامات کے لیے پوری طرح چاق و چوبند تھا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا
کہ وہ ہر قیمت پر وزیر اعظم کے قریب رہے گا، اور اگر حملہ ہوا تو اس کے خلاف موقع پر ہی جو ذہن میں آئے گا کرے گا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ عمران کسی تنظیم کے مقابلے میں یوں اندھیرے میں تھا، حالانکہ وہ یہاں آیا اسی مقصد کے لیے تھا کہ وزیر اعظم کے دورے سے پہلے وہ تنظیم کی راہ پر لگ جائے گا، اور اس طرح وہ دورے سے پہلے ہی تنظیم کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ گو اس کی کوشش کامیاب بھی رہی، مگر اب اچانک حالات ایسے ہو گئے تھے کہ وہ بدستور اندھیرے میں تھا۔ تنظیم کے ارکان زیر زمین چلے گئے تھے۔ مسئلہ یہ بھی تھا کہ یہ تنظیم قاتلوں پر مشتمل تھی، اس لیے انہیں اس وقت تک حرکت میں نہیں آنا تھا جب تک وہ اپنا مشن پورا کرنے کے لیے وار نہ کریں۔ اگر یہ تنظیم جاسوسوں کی ہوتی تو ظاہر ہے وہ پلان کی کامیابی کے لیے حرکت کرتے اور اس طرح عمران کو ان کا کلیو مل جاتا، مگر اب مجرم لومڑی کی طرح اپنی پناہ گاہوں میں خاموشی سے دبکے ہوئے تھے، اس لیے عمران بھی اندھیرے میں تھا۔ مجرموں نے وہ ہیڈ کوارٹر بھی چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد وہ کوٹھی بھی جہاں سے ٹائیگر فرار ہوا تھا، اور عمران کے نقطہ نظر سے اس کی کامیابی اس وقت تک مشکوک تھی جب تک کہ تنظیم کا ایک بھی ممبر آزاد ہوتا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ چنانچہ اب اس نے موقع محل پر دفاعی اقدامات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ مجرموں کا مشن انتہائی خطرناک ہے کہ معمولی سی کوتاہی بھی ناقابل تلافی نقصان کا موجب بن جاتی، اس لیے عمران 1% بھی رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کمرے سے نکل کر عمران ہوٹل کے ہال میں آیا۔ اس کی تیز نظریں اپنے گرد و پیش کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں، مگر اسے وہاں کوئی مشکوک چہرہ نظر نہیں آیا تھا۔ وہ اطمینان سے چلتا ہوا ہوٹل کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا اور پھر وہ برآمدے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا، اسی لمحے اس نے سامنے سفید ہیلمن سے نکل کر ٹائیگر کو اپنی طرف بڑھتا دیکھا۔ ٹائیگر نے قریب آ کر جیب سے سگریٹ نکالا اور پھر یوں جیبوں میں ہاتھ مارنے لگا جیسے ماچس تلاش کر رہا ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر ماچس کے ساتھ ہی اسپیشل اتھارٹی کارڈ بھی ٹائیگر کے ہاتھ میں منتقل ہو گیا۔ ٹائیگر نے ماچس جلا کر سگریٹ سلگایا اور پھر ماچس واپس کر کے شکریہ ادا کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ یہ سب کچھ اتنی خاموشی سے ہوا جیسے ہوا ہی نہ ہو۔ عمران چند لمحے مزید وہاں رکا اور پھر وہ تیزی سے پارکنگ شیڈ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ گیٹ کے قریب کھڑی ہوئی ایک سپورٹس کار پر اس کی نظریں ٹھہر گئیں۔ وہ بڑے اطمینان سے کار کے قریب جا کر رک گیا۔ اس نے جیب سے ماسٹر کی ہاتھ ڈال کر نکالی اور پھر یوں اطمینان سے کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا جیسے یہ کار اس کی ملکیت ہو۔ ظاہر ہے ماسٹر کی اگنیشن میں لگتے ہی انجن جاگ اٹھا اور کار ایک جھٹکا کھا کر آگے بڑھی اور گیٹ کراس کرتے ہوئے سڑک پر پہنچ گئی۔ عمران کا رخ اعظم چوک کی طرف تھا۔ عمران نے اپنے تعاقب کا خاص خیال رکھا، مگر ٹائیگر کی سفید ہیلمین کے علاوہ اسے اور کوئی گاڑی نظر نہ آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اعظم چوک پہنچ گیا۔ اس نے کار ایک سائڈ پر روکی اور پھر اسے لاک کر کے وہ ٹیکسی سٹینڈ کی طرف بڑھ گیا، جہاں ایک ستون کے نیچے اسے کیپٹن شکیل اور صفدر یوں کھڑے باتیں کرتے نظر آئے جیسے مدتوں بعد دو بچھڑے ہوئے دوست ملتے ہیں اور راستے میں ہی حال احوال کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عمران نے قریب گزرتے ہوئے کہا، سامنے اعظم قہوہ خانے میں، اور اسی طرح آگے بڑھتا چلا گیا۔ قہوہ خانے کی اکثر میزیں خالی تھیں۔ عمران نے ایک کونے کی ایک میز منتخب کی اور اطمینان سے بیٹھ گیا۔ ویٹر نے چند لمحوں بعد ہی قہوہ سرو کر دیا۔ پھر چند لمحوں بعد اسے صفدر اور کیپٹن شکیل قہوہ خانے میں داخل ہوتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے بھی عمران کے قریب کی میز منتخب کی اور وہ دونوں وہاں بیٹھتے ہی بڑے زور شور سے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ ویٹر ان کے سامنے بھی قہوہ سرو کر گیا اور وہ باتوں کے ساتھ ساتھ قہوے کی چسکیاں لینے میں مصروف ہو گئے۔ عمران نے پیالی ختم کر کے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک نوٹ نکالا اور پیالی کے نیچے رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس کا رخ بیرونی دروازے کی طرف ہی تھا۔ پھر جیسے ہی وہ صفدر اور کیپٹن شکیل کی میز کے قریب سے گزرا تو وہ ایک لمحے کے لیے لڑکھڑایا جیسے اچانک چکر آ گیا ہو۔ اس نے سہارا لینے کے لیے ہاتھ میز پر ٹکایا، اسی لمحے اس کے منہ سے نکلا ایئرپورٹ۔
اور پھر عمران سیدھا ہو کر آگے بڑھ گیا۔ میز پر جس جگہ عمران نے سہارا لینے کے لیے ہاتھ رکھا تھا، اس کے ہاتھ اٹھاتے ہی صفدر نے وہاں ہاتھ رکھ دیا، اور پھر چند لمحوں بعد اس کے ہاتھ میں 2 چھوٹے چھوٹے کارڈ موجود تھے۔ وہ دونوں ایک بار پھر باتیں کرنے اور قہوہ پینے میں مصروف ہو گئے۔ قہوہ پی کر وہ اٹھے اور پھر ویٹر کو بل دے کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھے۔ باہر نکل کر ایک کارڈ کیپٹن شکیل کی جیب میں منتقل ہو گیا اور وہ دونوں اطمینان سے ٹیکسی سٹینڈ کے قریب موجود اپنی اپنی کاروں کی طرف بڑھ گئے۔ یہ کاریں عمران کی ہدایت پر انہوں نے گزشتہ روز ہی مضافاتی علاقوں سے چرائی تھیں۔ ان کی نمبر پلیٹیں وہ تبدیل کر چکے تھے، اس لیے انہیں اطمینان تھا کہ مقامی پولیس اتنی جلدی کاروں کا سراغ نہیں لگا سکے گی۔ پھر اب تو اتھارٹی کارڈ بھی ان کی جیبوں میں تھے، اس لیے وہ مطمئن تھے۔ چند لمحوں بعد ان کی کاریں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتی ہوئی ایئرپورٹ کی طرف بڑھتی چلی گئیں۔ ہیلو، کراس باس اسپیکنگ، اوور۔ کار کے ڈیش بورڈ سے آواز ابھری۔ یس، نمبر 6 اسپیکنگ، اوور۔ کار چلانے والے نے ایک بٹن دباتے ہوئے کہا۔ اس وقت اس کی کار ایئرپورٹ سے ملحقہ سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ نمبر 6، انتظامات کی کیا پوزیشن ہے؟ اوور۔ کراس باس کا لہجہ تحکمانہ تھا۔ اوکے باس، ہم یقیناً پہلی کوشش میں کامیاب رہیں گے، اوور۔ نمبر 6 نے اعتماد سے پر لہجے میں جواب دیا۔ نمبر 6، نمبر 11 کو ہدایات دو کہ سرخ رنگ کی سپورٹس کار میں ایک نوجوان ایئرپورٹ کے احاطے میں داخل ہوگا، اسے اغوا کر کے پوائنٹ نمبر 3 پر پہنچا دے۔ اگر گڑبڑ ہوئی تو گولی بھی مار سکتا ہے۔ سفید ہیلمن میں ایک اور نوجوان اس کے پیچھے ہے، اس کے متعلق بھی یہی حکم ہے۔ سیاہ رنگ کی شیورلیٹ میں ایک اور نوجوان، سب ٹویوٹا میں ایک اور نوجوان ہے۔ یہ چاروں نوجوان ایئرپورٹ کے احاطے میں کور کیے جا سکتے ہیں۔ ان سب کو فوری طور پر اغوا کر کے پوائنٹ 3 پر پہنچانا ہے، اوور۔ کراس باس نے احکامات دیتے ہوئے کہا۔ مگر باس، ان کی شناخت، اوور۔ نمبر 6 نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نمبر 11 کے پاس گائیگر 67 موجود ہے، وہ خود بخود کاشن دے دے گا، اوور۔ کراس باس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، ٹھیک ہے، اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے، میں ابھی نمبر 11 کو ہدایات دے دیتا ہوں، اوور۔ نمبر 6 نے اس بار اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا، کیونکہ وہ گائیگر 67 کی کارکردگی سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسے یہ بھی ہدایت کر دو کہ یہ انتہائی اہم مشن ہے، اگر یہ لوگ اغوا نہ ہوئے تو ہمارے مشن میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، اور ہاں، پہلے حد الامکان یہ کوشش کرنی ہے کہ چاروں اغوا ہو جائیں۔ ایمرجنسی کی صورت میں گولی مارنے کی بھی اجازت ہے، اوور۔ کراس باس نے اسے مزید ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، آپ مطمئن رہیں، نمبر 11 ایسے کاموں میں ماہر ہے، اوور۔ نمبر 6 نے کراس باس کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا۔ اوور اینڈ آل۔ کراس باس کی آواز سنائی دی اور رابطہ ختم ہو گیا۔ نمبر 6 نے ڈیش بورڈ پر لگے ہوئے 2 مختلف بٹن دبا دیے اور پھر نمبر 11 سے رابطہ قائم ہوتے ہی اس نے کراس باس کا پیغام اسے منتقل کر دیا۔ پیغام منتقل کرنے کے بعد وہ ایئرپورٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی وزیر اعظم کے جہاز کے آنے میں 6 گھنٹے رہتے تھے، اور چونکہ اس اہم مشن کا انچارج وہ خود تھا، اس لیے وہ خود ان 4 افراد کے اغوا کو چیک کرنا چاہتا تھا، کیونکہ کراس باس نے جس طرح اسے ہدایات دی تھیں، اس سے وہ سمجھ گیا تھا کہ ان افراد کا اغوا یا قتل انتہائی ضروری ہے، ورنہ ان کا مشن فیل ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایئرپورٹ کے احاطے میں پہنچ گیا۔ گیٹ پر سیکیورٹی پولیس نے اسے روکا، مگر جیسے ہی جیب سے ایک کارڈ نکال کر دکھایا، سیکیورٹی پولیس نے گیٹ کھول دیا اور اس کی کار آگے بڑھ گئی۔ یہاں وسیع و عریض پارکنگ شیڈ بنا ہوا تھا، جس میں اس وقت بھی 100 سے زائد کاریں موجود تھیں، اور ابھی کاروں کے آنے کا سلسلہ جاری تھا۔ نمبر 6 نے کار ایک مخصوص کونے میں روک دی اور پھر اس نے کار کے ڈیش بورڈ کے نچلے خانے میں ہاتھ ڈال کر ایک بٹن دبایا۔ دوسرے لمحے کار کے ڈائل کے اندر ایک چھوٹی سی سکرین فٹ تھی۔ یہ سکرین ایک نقطے کے برابر تھی۔ نمبر 6 نے ایک خانہ کھول کر اس میں سے مخصوص ساخت کی ایک اینک نکالی اور آنکھوں پر چڑھا لی۔ اب وہ نقطہ جتنی سکرین پھیل کر 18 انچ کی ہو گئی۔ سکرین پر ایک سیاہ رنگ کی کار نظر آ رہی تھی، جس میں نمبر 11 موجود تھا۔ کار پارکنگ شیڈ میں داخل ہوئی، پھر اس نے دیکھا کہ ایک سپورٹس کار گیٹ میں داخل ہوئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان موجود تھا۔ اسی لمحے اس نے نمبر 11 کو چونکتے ہوئے دیکھا اور وہ سمجھ گیا کہ یہ اس کا مطلوبہ شخص ہے۔
نمبر 11 نے ہاتھ بڑھا کر کار کے ڈیش بورڈ پر لگا ہوا ایک بٹن دبایا۔ سپورٹس کار جس میں عمران موجود تھا پارکنگ شیڈ میں رک گئی۔ اسی لمحے ایک شخص بجلی کی سی تیزی سے کار کی طرف بڑھا۔ ابھی عمران کار کا دروازہ کھول ہی رہا تھا کہ اسی شخص نے قریب سے گزرتے ہوئے ایک چھوٹی سی گیند اندر پھینک دی اور پھر اسی رفتار سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ عمران چونک پڑا۔ دوسرے لمحے وہ باہر نکلنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک اس کے جسم نے جھٹکا کھایا اور وہ وہیں ساکت ہو گیا۔ اس کی ایک ٹانگ کار سے باہر تھی اور دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ آگے بڑھنے والا شخص چند قدم دور جا کر تیزی سے پلٹا اور دوسرے لمحے وہ دوبارہ کار کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے انتہائی پھرتی سے عمران کو دوسری طرف دھکیلا اور پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار ایک جھٹکا کھا کر آگے بڑھ گئی، مگر اب اس کا رخ گیٹ کی طرف نہیں تھا بلکہ ایئرپورٹ کی پشت کی طرف تھا۔ نمبر 6 کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اسے اب اطمینان ہو گیا تھا کہ چاروں افراد اغوا ہو جائیں گے۔ اس نے اینک اتار کر دوبارہ خانے میں ڈالی اور پھر بٹن دبا کر سکرین آف کر دی۔ اب وہ نمبر 11 کی طرف سے فائنل کامیابی کی اطلاع کا منتظر تھا۔ عمران کے جسم نے جھٹکا کھایا اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک طویل سانس برآمد ہوئی۔ کار سے نکلتے وقت اچانک اس کا پورا جسم مفلوج ہو گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اعصاب کو فوری طور پر مفلوج کرنے والی یہ گیس حال ہی میں ایجاد ہوئی ہے۔ چونکہ یہ سب اچانک ہوا تھا اس لیے وہ اس کا دفاع نہ کر سکا اور نتیجتاً اس کا سارا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ البتہ اس کا دماغ بیدار تھا۔ اس نے کچھ ہوتے دیکھا مگر وہ چونکہ حرکت کرنے سے معذور تھا اس لیے وہ بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے مفلوج کر دینے کے بعد ایئرپورٹ کی عمارت کی پشت پر اسے ایک اور کار میں منتقل کیا گیا اور پھر ایئرپورٹ سے ملحق ایک فوجی عمارت میں اسے لایا گیا، جہاں سے اسے ایک تہہ خانے میں منتقل کر کے ایک کمرے میں زنجیروں سے اچھی طرح جکڑ دیا گیا تھا۔ زنجیریں اس انداز میں باندھی گئی تھیں کہ صحیح حالت میں آنے کے باوجود وہ حرکت کرنے سے معذور تھا۔ اس وقت وہ اس تہہ خانے میں اکیلا تھا اور اس کا دماغ شدید طور پر الجھ گیا تھا کیونکہ اسے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ مجرموں نے اسے ٹارگٹ کیسے بنا لیا۔ وہ میک اپ میں تھا اور سوائے ٹائیگر کے کوئی اس کا تعاقب نہیں کر رہا تھا۔ پھر مجرموں نے اسے کیسے چیک کر لیا؟ ابھی وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک تہہ خانے کا دروازہ کھلا اور اس کا ذہن بھگ سے اڑ گیا کیونکہ 4 آدمی کیپٹن شکیل اور صفدر کو اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ وہ بھی اسی حالت میں تھے، انہیں بھی اسی طرح زنجیروں سے باندھ دیا گیا تھا۔ ان دونوں کی نظریں بھی عمران پر ٹکی ہوئی تھیں۔ عمران سمجھتا تھا کہ ان کی بھی وہی حالت ہے۔ عمران کا دماغ بیدار تھا مگر جسم مفلوج۔ انہیں زنجیروں سے باندھنے کے بعد 4 افراد خاموشی سے باہر چلے گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ عمران کے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ اسے احساس تھا کہ 5 گھنٹوں بعد وزیر اعظم پاکیشیا یہاں پہنچ جائیں گے اور وہ یہاں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ مجرموں نے انتہائی خطرناک وار کیا تھا۔ اب صرف ٹائیگر سے امید تھی جو ابھی تک باہر تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد اچانک کیپٹن شکیل اور صفدر کے جسم نے جھٹکے کھائے اور پھر ان کے حلق سے بھی طویل سانسیں نکل آئیں۔ عمران صاحب یہ سب کیا ہے؟ صفدر کی گھمبیر آواز سنائی دی۔ صفدر حالات انتہائی نازک ہو چکے ہیں، ہمیں ہر قیمت یہاں سے باہر نکلنا چاہیے، عمران نے جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ صفدر کوئی جواب دیتا دروازہ ایک بار پھر کھلا اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ دنیا کا چغت ترین انسان ہو۔ اس کا تمام کیا دھرا بھاپ بن کر اڑ گیا تھا۔ اس بار 2 آدمیوں نے ٹائیگر کو اٹھایا ہوا تھا اور پھر ٹائیگر کو بھی اسی طرح زنجیروں سے باندھ دیا گیا تھا۔ ٹائیگر کو باندھنے کے بعد دونوں افراد باہر جانے کے بجائے دیواروں سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کاندھوں سے لٹکی ہوئی سٹین گنیں اتار کر ہاتھوں میں پکڑ لیں۔ چند لمحوں بعد ایک لہیم شہیم آدمی جس نے چہرے پر نقاب لگائی ہوئی تھی اور نقاب کے عین ناک پر سیاہ رنگ کا پر بنا ہوا تھا اور کونے میں سرخ رنگ کا کراس تھا، اندر داخل ہوا۔ نقاب میں سے اس کی آنکھیں فخر و مسرت سے چمک رہی تھیں۔ اس کے اندر آتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور وہ انہیں بغور دیکھتا ہوا آگے بڑھا اور پھر کونے میں رکھی ہوئی ایک میز کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اس کے اندر آتے ہی وہ دونوں افراد بھی مستعد ہو گئے۔ علی عمران، میں نے تمہاری بے حد تعریف سنی تھی کہ تم انتہائی خطرناک اور چالاک شخص ہو اور تم نے آج تک کبھی شکست نہیں کھائی،
مگر اب تم نے دیکھ لیا کہ تم کس چوہے کی طرح بے بس ہو چکے ہو۔ کراس باس نے انتہائی مضحکہ اڑانے والے لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمران کو حیرت کا ایک اور دھچکا لگا کہ نقاب پوش اسے اچھی طرح جانتا بھی ہے۔ اصل میں غلطی مجھ سے ہو گئی تھی۔ میں سمجھا کہ تم صنف نازک ہو اور با پردہ ہو، اور شاید تمہیں علم نہیں کہ عمران نے آج تک صنف نازک پر ہاتھ نہیں اٹھایا، مگر اب مجھے علم ہو گیا ہے کہ تم دراصل تیسری صنف سے تعلق رکھتے ہو۔ عمران نے انتہائی مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ اب وہ حیرت کے جھٹکوں سے سنبھل چکا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول عمران سیریز بلیک فیدر، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی چوتھی قسط تھی۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔